CSO میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں آپ کا ہوسٹ ایونجلسٹ پرویز عالم, ڈائریکٹر CRN چینل. آپ دیکھ رہے ہیں کرسچن سٹارز کے نام سے یہ ہمارا پروگرام ہے CRN چینل پہ, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مسیحی ستاروں کو جو ہماری قوم کے لیے باعث فخر ہیں. تو ہم آج موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی DSP زکریا یوسف صاحب کے ساتھ, جن کو خدا نے بڑی عزت بخشی ہے اور یہ قوم کی خدمت کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو کوشاں کیے ہوئے ہیں. ہم آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں. سر, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے اس چھوٹے سے پروگرام میں. میں آپ سے جو ہے وہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے, جو آپ کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے آپ کی, وہ کیا ہے, آپ نے کیسے تعلیم حاصل کی, کہاں سے کی اور کون سی ڈگری تک آپ پہنچے؟ بہت شکریہ پاسٹر پرویز عالم صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور میں مشکور ہوں کہ آپ یہاں خود تشریف لائے ہیں تاکہ میں آپ کے ساتھ کچھ دیر وقت بھی گزار سکوں اور آپ سے بات چیت بھی کر سکوں. اور میں آپ کو جو آپ کا یہ چینل ہے اس کے لیے بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کی سروسز کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھی کام کر رہے ہیں اور کمیونٹی کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں. جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے, میں بیسیکلی ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں اور نارنگ منڈی ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں ہمارا گاؤں ہے. وہاں سے میں نے بیسک ایجوکیشن حاصل کی. اس کے بعد لاہور شفٹ ہو گئے اور پھر یہاں سے میں نے اسلامیہ کالج سول لائنس سے میں نے BSc کی. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا. اس کے بعد میں نے B.Ed بھی کیا ہوا ہے اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے میں نے B.Ed کیا اور میں نے کالج کو ٹاپ کیا تھا. اور بس یہ خدا کی بلیسنگز ہیں کہ وہ خدا جو ہے وہ ہمیں پروموٹ کرتا ہے اور ہماری محنت کے عوض ہمیں اجر ضرور دیتا ہے. اور بعد میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کو پاس کیا اور اس کے بعد میں نے پولیس کو جوائن کر لیا. اچھا, یہ پولیس جوائن کرنے کا جو ہے وہ آپ کو کیا بچپن سے شوق تھا یا کوئی پیرنٹس سے, یا کس طرح آپ نے مطلب یہ آپ کو شوق؟ میں آپ کو آنیسٹلی اگر بتاؤں تو کوئی ایسی شوق والی بات نہیں تھی. میری فیملی جو ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. میرے فادر جو ہیں وہ گورنمنٹ ہائی اسکول سے ریٹائر ہوئے. میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں. اس کے بعد جو میرے بھائی ہیں وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, PhD کی ہوئی ہے انہوں نے. تو باقی فیملی بھی جو ہے میری ساری وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے اور اسی کے سلسلہ میں نے B.Ed بھی کیا تھا. لیکن چونکہ جب میں نے ایگزام پاس کیا پبلک سروس کمیشن کا تو اس کے بعد مجھے چانس مل گیا کہ میں پولیس میں ایز انسپیکٹر جوائن کر سکوں, تو میں نے پھر جوائن کر لیا. اور اس کے بعد چونکہ اب مجھے کوئی 22 ایئرز ہو گئے ہیں یہاں پہ سرو کرتے ہوئے, تو اب تو وہ شوق بھی ہے, مجبوری بھی ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر بات کے پیچھے ایک خدا کی مرضی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی انسان جو مرضی سوچ لے لیکن جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. میں نے B.Ed کیا کہ میں ہو سکتا ہے میرا مستقبل کا فیصلہ یہ ہو کہ میں ایک ٹیچر بنوں گا, لیکن خدا کا فیصلہ یہ نہیں تھا. خدا کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. خدا کے فیصلے جو ہوتے ہیں اس کے مطابق انسان تو کچھ اور سوچ سکتا ہے, لیکن خدا اپنے فیصلوں میں بڑا پکا اور سچا ہوتا ہے اور وہ اپنے فیصلے قبول بھی کروا لیتا ہے, منظور بھی کروا لیتا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کروا لیتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے کہ خدا جو ہے جو خدا کی مرضی سے, جیسے لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک وقت بھی ہے اور خدا کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. CSO نے بھی فرمایا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ سے سیکنڈ کرتا ہوں. دیکھیں جو داؤد بادشاہ تھا وہ تو بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور اس کے باپ نے بھیجا تھا کہ آپ جا کے تو اپنی بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کریں, لیکن خدا کی مرضی یہ تھی کہ وہ بادشاہ بنے گا. اور پھر وہ جنگ کو دیکھنے کے لیے گیا اور جنگ دیکھ کے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں لڑوں گا. اور یہ بیسیکلی اس کا فیصلہ نہیں تھا, یہ خدا کا فیصلہ تھا. اور خدا کے فیصلے کے آگے پھر وہ جب خدا کا فیصلہ قبول کیا تو اس کے بعد پھر وہ بادشاہ بن گیا, پھر اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا, پھر سلطنت ان کے خاندان میں آ گئی. اس طرح جو یوسف تھا, یوسف کے بھائیوں کا تو سوچ یہ تھی کہ اس کو کنویں میں ڈال دیں گے ہم اور یہ تو مر جائے گا یہاں پہ, لیکن خدا کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ مصر کا حکمران بنے گا اور پھر خدا کے فیصلے کے مطابق وہ حکمران ہوا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے خدا کے ہوتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں. بالکل ایسے جی, میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اور یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے آپ جو ہے بائبل مقدس کو بھی بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں, اور یہ ان تمام ناظرین کے لیے بھی جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں ان کے لیے بھی ایک خوبصورت بات ہے, اور یہ ان کے لیے
جو ہے وہ ان کے لیے ایک مسئلہ راہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بائبل مقدس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے تاکہ آپ کو ترقی کی منازل جو ہے وہ آپ طے کر پائیں. سر اچھا آپ کو جب آپ نے یہ پولیس فورس جوائن کی تو آپ کو کیسا لگا ہے, کیسی جاب ہے یہ؟ مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ پولیس جاب جو ہے وہ بہترین جاب ہے اگر آپ اس میں ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کرتے ہیں, اگر پروفیشنلی کام کرتے ہیں, اگر آپ ٹھیک طریقے سے چلتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو خدا نے آپ کے ذمے ایک انصاف دینے والا کام دیا ہوا ہے, اور آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو جسٹس دے رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ میرے آفس کو دیکھے اگر تو میں نے وہاں پہ ایک آیت خوبصورت آیت لکھی آپ کو, میں نے پڑھی ہے, اور یہ آیت وہ ہے کہ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے. اب خدا کو انصاف پسند ہے, خدا نے ہمیں یہاں بٹھایا کہ ہم انصاف کریں. اگر ہمیں اختیارات دیے ہیں تو یہ ہم ان کو ٹھیک طریقے سے استعمال بھی کریں تو خدا کی یہ دی ہوئی جو پاورز ہیں ہمیں, یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگ جو ہیں جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو یا پھر خدا کو یاد کرتے ہیں یا پھر پولیس کے پاس آتے ہیں. تو پولیس کو اتنا اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مینج بھی کروا سکتا ہے, لوگوں کی داد رسی بھی کروا سکتا ہے, لوگوں کے لیے ایک سہولت کار بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ادارہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے اور یہ لوگوں کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اب ہمارے جو ہے وہ نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو اسپیشلی پولیس فورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو کیا آپ ان کے لیے کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو یوتھ ہے, ان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ان کو صرف تھوڑی سی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. میں اپنے نوجوانوں کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ وہ مختلف گورنمنٹ جابس میں آئیں, وہ CSS کریں, وہ PCS پاس کریں, وہ PPSC کو پاس کریں, وہ فورسز کو جوائن کریں, وہ بزنس کریں, وہ مختلف اداروں میں جائیں اور مختلف کام کریں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کام کرو جی سے کرو, یہ جان کر کے خدا کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے. اور جب آپ یہ سوچ کے کام کریں گے تو خدا آپ کو پروموٹ بھی کرے گا, خدا آپ کو بلیس بھی کرے گا, اور دنیا کی بلیسنگز جو ہیں وہ آپ ریسیو کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بن جائیں گے. آمین, پریز دی لارڈ. بڑا خوبصورت میسیج آپ نے سر دیا. چونکہ کرسمس کا مہینہ ہے, یسوع المسیح کی آمد جو ہے وہ اس مہینہ میں جو ہم مناتے ہیں, پوری دنیا جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتی ہے کرسمس کو, تو آپ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ کیا میسیج دینا چاہیں گے اس کرسمس کے مبارک موقع پر؟ یہ کرسمس کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ تو خوشیوں کا مہینہ ہوتا ہے, یہ تو محبت کا مہینہ ہوتا ہے. میں اپنے لوگوں کو بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ محبت کا مہینہ ہے, مسیح یسوع جو ہیں وہ ہمارے لیے محبت کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. آج میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے دلوں میں تفرقہ رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے فلاں رشتہ دار کو نہیں ملنا, فلاں دوست کو نہیں ملنا, فلاں فیملی فرینڈ کو نہیں ملنا کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے نفرت ہے, آج ان نفرتوں کو بھلا دیں. اس مہینے میں اس کرسمس پہ یہ عہد کریں کہ ہم محبت کو پروموٹ کریں گے. اور کرنتھیوں 13 باب جو ہے وہ محبت پہ مبنی ہے سارا, آپ اس کو ضرور پڑھیں, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ محبت کا سر چشمہ ہے. تو اس محبت کو بڑھاتے ہوئے اس مہینے میں محبت کو بکھیرتے ہوئے جو دل میں نفرتیں ہیں ان کو ختم کریں اور محبت سے اس کرسمس کو منائیں. آپ یقین کیجئے اگر آپ محبت سے منائیں گے تو خوشیاں اور بلیسنگز آپ ریسیو کر لیں گے اور آپ کے حصہ میں آئیں گے. آمین. بہت زبردست میسیج سر آپ نے دیا. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے آج کی ہماری چھوٹی سی گفتگو میں بہت سی باتیں سیکھی ہوں گی میں امید کرتا ہوں, اور یسوع المسیح کا بھی یہی پیغام ہے. جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے, تو ہمیں اس مہینہ میں جو ہے وہ محبت کو, جیسے سر نے بتایا کہ محبت کو بکھیرنا ہے, محبت سے رہنا ہے, لڑائی جھگڑوں کو, تمام تفرقوں کو اور ہر طرح کی برائی کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے دور کرنا ہے تاکہ محبت کا پیغام ہو. اور اسی محبت کی وجہ سے خدا نے اپنے بیٹے یسوع المسیح کو اس زمین پر بھیجا کہ اس کے مار کھانے سے, اس کے صلیبی موت گوارا کرنے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہم فتح پائیں. یسوع المسیح کے قادر اور پوتر نام میں کے وسیلہ سے آج اس پروگرام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.